ایک قدیم اور سرسبز سلطنت میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑی دونوں شہزادیاں اپنے حسن اور قیمتی لباسوں پر غرور کرتی تھیں، لیکن سب سے چھوٹی شہزادی جس کا نام زویا تھا اپنے نرم لہجے اور رحم دل طبیعت کی وجہ سے پوری ریاست میں مشہور تھی۔ زویا کا زیادہ تر وقت محل کے باغوں میں پرندوں کے ساتھ یا شہر کے غریب علاقوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ وہ اکثر اپنے قیمتی زیورات اور تحفے چھپا کر ضرورت مندوں میں بانٹ دیا کرتی تھی، کیونکہ اسے محل کی آسائشوں سے زیادہ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر خوشی ملتی تھی۔ ایک سال سلطنت پر ایسی آزمائش آئی جس نے سب کو پریشان کر دیا۔ کئی مہینوں تک بارش نہیں ہوئی، فصلیں سوکھ گئیں اور دریاؤں کا پانی کم ہونے لگا۔ بادشاہ بہت فکرمند تھا کیونکہ اس کے اناج کے گودام خالی ہوتے جا رہے تھے۔ اسی دوران محل میں ایک بوڑھی عورت آئی جو بھوک اور پیاس سے نڈھال تھی۔ بڑی شہزادیوں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور اسے محل سے باہر نکالنے کا حکم دے دیا، لیکن زویا آگے بڑھی اور اس بوڑھی عورت کو سہارا دیا۔ اس نے اسے اپنے حصے کا کھانا کھلایا اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا۔ وہ بوڑھی عورت دراصل ایک دانا بزرگ تھی جو انسانی روپ میں لوگوں کا امتحان لے رہی تھی۔ زویا کی ہمدردی دیکھ کر اس نے بتایا کہ اس قحط کا حل اتر کے سنگلاخ پہاڑوں کے پیچھے چھپی نیلی جھیل میں ہے، جہاں ایک جادوئی کمل کا پھول کھلتا ہے۔ اگر کوئی سچے دل والا انسان وہاں پہنچ کر اس جھیل کی حفاظت کرنے والے پرندے کو متاثر کر سکے تو وہ پھول بارش لا سکتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنی بیٹیوں سے مشورہ کیا۔ بڑی شہزادیوں نے اتنے مشکل سفر پر جانے سے صاف انکار کر دیا، لیکن زویا نے ہمت دکھائی اور اکیلی ہی اس کٹھن سفر پر نکل پڑی۔ راستے میں اسے کئی رکاوٹیں ملی، کہیں ایک زخمی ہرن تڑپ رہا تھا تو کہیں ایک پیاسا مسافر اسے پکار رہا تھا۔ منزل کی جلدی کے باوجود زویا نے ہر ایک کی مدد کی۔ اس نے ہرن کے زخم پر پٹی باندھی اور اپنا بچا ہوا پانی اس پیاسے مسافر کو دے دیا، حالانکہ وہ خود بھی پیاس سے نڈھال تھی۔ اس کی یہی نیکی اس کے کام آئی۔ جب وہ سنگلاخ پہاڑوں کے قریب پہنچی تو وہی ہرن اور وہی مسافر جو دراصل غیب سے بھیجی گئی مدد تھے نے اسے صحیح راستہ دکھایا۔ آخرکار زویا نیلی جھیل کے کنارے پہنچ گئی۔ وہاں ایک بہت بڑا اور رعبدار عقاب جھیل کی حفاظت کر رہا تھا۔ عقاب نے اپنی گونجتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ زویا نے جواب دیا کہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگنے آئی، بلکہ اپنی رعایا کی زندگی اور خوشحالی کی بھیک مانگنے آئی ہے۔ عقاب نے زویا کی آنکھوں میں سچائی اور اس کے دل کی تڑپ دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہی وہ نیک دل انسان ہے جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا۔ اس نے اپنی چونچ سے جھیل کے بیچوں بیچ سے وہ جادوئی کمل کا پھول توڑا اور زویا کے قدموں میں رکھ دیا۔ جیسے ہی زویا نے وہ پھول اٹھایا، آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ جب وہ اپنی سلطنت واپس پہنچی تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، زمین سیراب ہو چکی تھی اور لوگوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بادشاہ نے جب زویا کی بہادری اور قربانی کی داستان سنی تو اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ اس کی جانشین زویا ہی ہوگی، کیونکہ ایک عظیم حکمران وہی ہوتا ہے جس کا دل اپنی عوام کے لیے دھڑکتا ہو۔ زویا نے ملکہ بننے کے بعد بھی اپنی سادگی اور نیکی کو برقرار رکھا، اور اس کی سلطنت تاریخ میں ہمیشہ اپنی خوشحالی اور انصاف کی وجہ سے جانی جانے لگی۔